بات آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، غلو کی بیماری ہے، ایگزیجریشن، کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حد سے ہی آگے بڑھا دیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے نصارہ کے گروہ، عیسائیوں، اپنے دین میں ایگزیجریشن مت کرو، غلو نہ کرو، حد سے مت آگے بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق بات جو ہو، سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو. اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ تھوپ دو. اور ان میں سے ایک چیز کیا تھوپی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں، جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول. یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا خاص کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ کن. ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے. القاہا الی مریم، اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر، یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے، تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن ہے. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، خاص روح عیسیٰ علیہ السلام. ویسے تو ہم سب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ہے، قرآن میں آیا. آدم علیہ السلام میں بھی روح پھونکی گئی، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اپنی طرف سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے. یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ من کے دو ترجمے ہیں. پرائمری ترجمہ من کا ہوتا ہے فرام، سے، کسی کی طرف سے. جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لیے عربی کا لفظ ہوگا فی، میں، اللہ میں سے. یہ ہے اللہ کی طرف سے روح، اللہ میں سے روح نہیں. اللہ وہاں بھی آدم علیہ السلام کے لیے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تم میں. اپنی روح نہیں، اپنے اندر سے نہیں، اپنی طرف سے. روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ بات بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے والی. یہاں میں نے نور من نور اللہ کا عقیدہ بھی کلیئر کرنا ہے. پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی ایگزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، میرے بارے میں غلو نہ کرو. عبدہ و رسولہ، ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں. اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا، ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. کتنی احتیاط. آج کا وہ مولوی ہوتا وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ دا بندہ ہی بن کے پہ کہنا وا، میں تو اللہ تا نہیں بنا دیتا، میں تو مستقل بذات کا عقیدہ آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا، میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں، ذاتی نہیں مان رہا. یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بذات، عطائی، محدود، غیر محدود، اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل مینشن. اور صحابی سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا، جعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں، جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو. اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ چاہے، اس سے منع فرما دیا.
لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک ہے معاذ اللہ, ایسی شیطانی توحید نہیں میں بیان کرتا. جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا آیا ہے وہاں ہم کرتے ہیں, بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن سے, یہاں تو اکٹھا بھی ذکر نہیں ہے, رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اطیع اللہ اطیع رسول تو چھوٹی چیز ہے, یہ اس سے بڑی چیز ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, سورۃ النساء آیت نمبر 80. لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں. تو یہ اب روح من کو بھی سمجھ لیں. تو میں نے من کا مطلب بتایا سے, لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز آئی, یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں لفظ کیا ہے؟ من الشجرتی, فی شجرتی نہیں ہے. یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں. یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے. وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی, درخت میں سے نہیں. اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے, وحدت الوجود کا ماننے والے عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے, ان الحق سبحانی معظم و شانی. بازید بستامی صاحب کہا کرتے تھے, تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں, اللہ منہ سے بولتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. درخت کی طرف سے آواز آئی. حضور نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے, یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے. اور اگر معاذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے, تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لہذا اب یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سن لیں, شاید آپ کو یہ برا بھی لگے, لیکن میں چونکہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا, نور من نور اللہ, یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں, نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے. یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے. اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے, تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا. نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ میں سے کوئی نکلا, نہ اللہ کسی میں سے نکلا. اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں, معاذ اللہ. اس کو وہ بھی کفر کہیں گے. نور من نور اللہ, یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے روح منہ, روح من روح اللہ, اللہ کی طرف سے روح. نور من نور اللہ, اللہ کی طرف سے نور ہدایت. الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی. تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے 300 سال میں لکھی گئی, امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ المتوفى 310 ہجری, انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں. مسند امام احمد میں, جامعہ ترمذی میں, سنن کبرا, دلائل النبوہ امام بہیقی میں, ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا 2 گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا 12 ربیع الاول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی, اس میں آخر میں الفاظ تھے, صحیح سند کے ساتھ ہے یہ تینوں کتابوں میں. اور مشکات شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. تو یہ نور سے مراد نور ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی. نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کیوں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے. اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی. وہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ ماننا تو گستاخی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے, کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے, اور انسان نور سے افضل ہے. اور نور تو بھائی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. صحیح بخاری اٹھا رہے کتاب التوحید چیپٹر آخری, سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو انسان نور سے افضل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے۔ ہاں نور ہدایت ہے، قرآن بھی نور ہدایت، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین بھی نور ہدایت، صحیح بخاری بھی نور ہدایت، صحیح مسلم بھی نور ہدایت، ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ۔ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے مولانا مودودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنالٹی تھی، قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کلیئر کروں، میں ڈائریکٹ راوی ہوں اس بات کا۔ سورۃ الحدید کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا، اور اس میں واقعی ان کے انداز بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا۔ تو 13 جون 2008 کو میری 2 گھنٹے کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، جمعے کے دن 13 جون 2008 کو لاہور میں گیا، اور میں نے ان سے گلہ کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، ہماؤس کا عقیدہ۔ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے، یعنی اہل تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں۔ میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کا وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے، ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے، علم الکلام میں۔ توحید کا لفظ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، یہ علم الکلام کا لفظ ہے۔ تو وہ ہنس پڑے اس بات پہ، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے، صوفیاء والا جو ہے وہ وحدت الوجود نہیں۔ لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں، خصوصاً سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے، میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا۔ حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفریہ کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں۔ توحید کی آڑ میں بعض اوقات انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ، لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کیا ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر اسرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی۔ جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فزیکلی جا کر، میں راوی ہوں ڈائریکٹ، کہ انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا، اور اس کے تقریباً 2 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی 14 اپریل 2010 کو۔ الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لاہور جا کر۔ تو یہاں میں وحدت الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفیکیشن میں نے دے دی۔ اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ 3 خدا ہے۔ 3 خدا، ٹرینٹی کا عقیدہ نہ رکھو۔ کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گاڈ دا ہولی فادر، پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت، آج وہ ہولی گوسٹ کو لیتے ہیں ٹرینٹی میں، اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سیدہ مریم، آج ہولی گوسٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سن کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو کہ 3 ہے۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ پنجابی کہہ جائے گا بندے کے پتر بن جاؤ، نہیں تو رگڑے جاؤ گے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے، جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں، لم یلد ولم یولد،
اور حی القیوم ہے وہ, اس کو کبھی موت نہیں آنی, اس کو کیا ٹینشن, وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے. وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے. علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کا رد اور جہلا کا, یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی, جہلا جو دوسری ایکسٹریم پر ہے, اور اہل سنت کا منہج درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی, اس کی کنسٹرکشن کیا ہے. تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی, انگلش کے اندر, اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں, یہ دو حروف سے مل کر ملا ہے. دونوں حروف گریک لینگویج کے ہیں, یونانی, کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا. ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لو, اور دوسرا لفظ ہے صوفی جس کا مطلب ہے حکمت, لاجک, وزڈم. تو فلسفی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی لو آف وزڈم, یعنی لاجک اور وزڈم سے محبت, یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینیٹ علم پر, حکمت پر ہونا چاہیے. اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی, کریٹیکل اسٹڈی آف بیسک بلیفز از نون ایز فلسفی. کسی بھی بیسک بلیف کی کریٹیکل اسٹڈی کرنا, بڑی جان پھٹک کر کے, اس کو کہیں گے فلسفی. یہی وجہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے. پی ایچ ڈی, پی ایچ ڈی انگلش, پی ایچ ڈی سائنس, پی ایچ ڈی میکینکس, پی ایچ ڈی وائبریشن, کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی, ڈاکٹر آف فلسفی, ڈاکٹریٹ ان فلسفی. تو یہ جو فلسفی ہے یہ عقل پر بیس رکھتی ہے, اور آج الحمدللہ فلسفی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی قرآن پاک کے بالکل قریب آ گئی ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے, کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے. پہلے صرف زبانی کلامی علم تھا, اب ڈیفینیٹ علم سائنس کا پروف بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی فلسفی جو عقل کے ذریعے چلتی ہے. اس کے پیرلل میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے, جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل, جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوسوفی, فلسفی اور تھیوسوفی. اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام, گفتگو کرنے کا ڈھنگ, کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفے کی ٹرم میں سمجھا دیا جائے. مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے, یہ فلسفے کی ٹرم ہے. معجزہ, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. قرآن پاک میں لفظ معجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوا ہے, حالانکہ معجزہ بھی عربی کا لفظ ہے. اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لیے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دیں علیہم السلام, لیکن وہ علم الکلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ فلسفے کا اور تھیوسفی کا جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے. اسی طریقے سے لفظ معصوم, یہ بھی عربی کا لفظ ہے. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے, یہ بھی فلسفے کی ٹرم ہے. اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹرمنالوجی فقہ میں, عقائد میں آئی, اہل سنت, اسی طریقے سے اہل تشیع, ناسبی, رافضی, یزیدی, جس طرح یہ ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, قرآن حدیث میں کوئی نہیں. تو قرآن حدیث میں معجزہ بھی ذرا نکال کے دکھائے نا, خالی رافضی یزیدی والا مسئلہ کیوں ہے. یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے توحید کے لیے ما فوق الاسباب, ما تحت الاسباب, یہ بھی قرآن حدیث میں کوئی نہیں موجود. یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا. لہذا علم الکلام فی نفسہ ہی کوئی بری شے نہیں ہے. جس طرح بعض جہلا کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کوئی اللہ معافی دے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم ہے, اس کا استعمال برا ہے. چھری کا استعمال برا ہے, بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرغی ذبح کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے.
چھری فی نفسی بری چیز نہیں، اس کا استعمال برا ہے۔ لہٰذا یہ اصطلاحات جو استعمال ہوئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکولر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، باقی چیزوں کو سکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے۔ تو بھائیو، ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ، جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں، مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا عرش، یہ سارے الفاظ قرآن اور سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے۔ یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، جیسا اس کی شان کے لائق۔ یہ جتنی چیزیں آئیں تو جہمیہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو علم الکلام کے ذریعے ذبح کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں، قدرت مراد ہے، عرش مراد نہیں، اس سے غلبہ حکومت مراد ہے، آنکھیں مراد نہیں، اس طریقے سے مختلف تعویل، حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ سورۃ الانبیاء کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ اب اس کی کیا تعویل کی جائے سوائے اس کے کہ دایاں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد قدرت ہے، تو پھر دائیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیہ کی۔ اب ظاہر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے، جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے منہج کے سب سے قریب سمجھتا ہوں، ان میں یہ تھوڑا سا غلو آنا شروع ہوا، ایگزیجریشن۔ ان میں چند جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علم الکلام تو یہ تو ہے ہی علم الکفر ہے، یہ تعویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر۔ بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں، کئی تعویلات انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہیں۔ تو میں اب 3 بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں، اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا فتویٰ ان پر بھی لوٹے گا۔ پہلی مثال سورۃ القصص کی آیت نمبر 88، آخری آیت ہے پارہ نمبر 20 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن، سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے، احسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب کا، انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کے منہ کے۔ ترجمہ جونا گڑھی صاحب کا ہے، ان کی تفسیر ہے صاحب۔ اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا، تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یہاں منہ مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے۔ تو تعویل کر لی نا، ہونا تو چاہیے تھا منہ سے مراد منہ ہی لیتے، چہرے سے مراد چہرہ ہی لیتے۔ تعویل کیوں کی؟ کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ معاذ اللہ کی شان کے لائق جو اللہ کے ہاتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے، ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو کیٹیگوریکل ڈینائی ہے ہر چیز کو۔ تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے، تو یہ تعویل کی ایک مثال قرآن سے۔ دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ زمانہ تو بھائی مخلوق ہے، وقت ٹائم مخلوق ہے، اللہ کی کریٹ کی ہوئی ہے ٹائم اینڈ سپیس۔ اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا، حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ڈائریکٹ کیا بن رہا ہے؟ یؤذین ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ میں۔ اللہ کا نام الدہر کہیں پر بھی نہیں ہے، حالانکہ یہاں الفاظ ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں الدہر ہوں۔ اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق بن جائے گا باذ اللہ۔ تو سب نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ انا الدہر سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے،
اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا. اتنی بڑی تعویل کی, زمین و آسمان کی کلابیں ملا دی ہیں تعویل کرتے ہوئے. تو یہ تعویل کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ وہ دوسرا معنی لیا جائے تو بیڑے گرک ہو جائے گا. علم الکلام یہاں استعمال کرنا پڑا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر اس جولا کے طبقے نے مولانا مودودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ اہل سنت کی انہوں نے رائے چھوڑ دی, انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے. بھائیو یہ تعویل کیوں, اس کے اوپر کفر کے فتوے کیوں نہیں لگتے؟ ٹھیک ہے مجھے بھی مولانا مودودی سے بعض جگہ پر اختلاف ہے, لیکن اوورآل ان کا وہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ جو جہمیہ کا عقیدہ تھا. انہوں نے دونوں مطلب لکھے ہیں عرش پر استوا کے. انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کوئی یہ عرش واقعی فزیکلی ہو, اور عین ممکن ہے اس سے مراد سلطنت ہو. جب ایک بندہ اپنے دونوں مفہوم بیان کر رہا ہے, اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منہج پر ہو. ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے, بعض لوگوں کو بری لگتی ہے, یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے پھکی. مثال نمبر 3 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. عربی سن لیں آپ, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا, یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے, اللہ کے سائے کے. تو اللہ کا سایہ ہے, کسی نے ترجمہ نہیں کیا, سب نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ تعویل کیوں کرنی پڑی؟ عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں نہیں اس میں موجود, الفاظ واضح ہیں, لا ظل الا ظلہ, کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے سائے. تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی, علم الکلام کا استعمال کرنا پڑ گیا. یہ بھائیوں میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں, انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنیں گے ان کو پتا چلے گا ان ایشوز کو آج تک کسی نے ایڈریس کیا نہیں. اس حوالے سے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپیبلٹی سے باہر ہے, لوگوں کو یہ پہلے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں پھر بیان کرنی پڑتی ہیں. اب اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے, نہ تو ہم جہمیہ ہیں اور نہ جہلا ہیں, ہماری درمیان کی راہ ہے. اہل سنت فرقہ نہیں, اہل سنت منہج. اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعویل کی, صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھتے ہوئے, اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں. اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم الکمال کلام کے حوالے سے, اور سلف میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو, اس کی مخالفت میں بھی نہ ملتی ہو, تو کوئی حرج نہیں اس معاملے میں. کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, لیکن فتویٰ بازی کسی پر نہ کی جائے. اب اہل سنت کا اصحاب الحدیث کا منہج محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے؟ 2 حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا. یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمذی کے اندر ہیں. جامعہ ترمذی کتاب الزکات انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 662 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے, لیکن ترمذی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمذی نے اہل سنت کا منہج بھی ساتھ بیان کیا ہے اور جہمیہ کا رد کیا ہے. ایگزیکٹ امام ترمذی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور داہنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے داہنے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے, پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے, جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑا ہو جائے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے, اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے. اب دانا ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں جیسے قرآن میں آئے تھے. اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے, یہ سخت زیادتی ہے, یہ جہمیہ نہیں. اس پر کیا کامنٹس ہیں؟ امام ترمذی لکھتے ہیں, یہ الفاظ غور سے سنیں, اس اور اس جیسی کئی احادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے, جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے آسمان پر اترنا, تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس میں نہیں پڑھتے. بس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح امام مالک بن انس
امام مالک, سفیان بن عیینہ, عبداللہ بن مبارک, یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علماء, تبع تابعین میں سے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے. اہل سنت والجماعت, یہ لفظ امام ترمذی نے استعمال کیا, امام مسلم نے. یہ اس زمانے کے اہل سنت والجماعت ہے, آج کے نہیں. اور اہل حدیث بھی اس زمانے کے, آج کے والے نہیں. آج کوئی بھی بندہ اگر اس منہج پہ ہوگا وہ وہی والا اہل حدیث کی اصحاب الحدیث ہوگا, اور اگر اس منہج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہوگا جو واقعی اس منہج پہ ہوگا, خالی ٹائٹل لگانے سے اہل سنت نہیں بنے گا. اہل سنت کا یہی قول ہے, اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے. لیکن جہمیہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے, حالانکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا. جہمیہ ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی. جہمیہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا, پس ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے. اس کے جواب میں امام اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیہ تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے, یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے, یا اس کی سماعت کسی کی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے. بس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشبیہ ہوگی. لہٰذا اگر صرف وہی کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ, سماعت, بصر, اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے, تو یہ تشبیہ نہیں ہوگی. اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وصف میں فرما دیا. سورہ شورى آیت نمبر 11 پارہ نمبر 25, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا. تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے. اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے. یہ نہیں پتا کس طرح, یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے, ایسا نہیں, معاذ اللہ استغفر. اور امام نے تیمیہ کے اوپر بھی تہمت لگائی ابن بطوطہ نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. ان کا بھی ایسا فاسد عقیدہ نہیں تھا, ان کی طرف یہ بات غلط مشہور. باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے, لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے. یہ بات انہوں نے نہیں کی. کیفیت معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے. استوا معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, اور سوال کرنا بدعت ہے کہ وہ کیسے مستوی. یہ امام مالک کا قول. تین چیزیں. دوسری حدیث ہے تو ضعیف, لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی کے کامنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جامعہ ترمذی کتاب التفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3298 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سند ضعیف ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. بات یہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے. اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی. پھر یہ آیت پڑھی, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے. اس پر امام ترمذی کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے. دیکھیں تعویل آ گئی ادھر بھی, یہ چوتھی مثال ہو گئی علم الکلام کی. تعویل کر لی نا, حالانکہ حدیث کے الفاظ تھے اللہ تک پہنچے گی, انہوں نے کہا نہیں, یہاں مراد اللہ کا علم ہے, اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے, کیونکہ اللہ کا علم, اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے, اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے, جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا. کئی جگہ پر آیا الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو لہٰذا یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, بریکٹ میں. بہت پیارا ترجمہ. بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرش پر جا بیٹھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا. اللہ عرش پر مستوی ہے
جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے۔ اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، وحدت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیہ پہلو ثابت کرنے کے لیے، اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب والا وحدت الوجود ہو جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا، جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی، ریکارڈنگ والی نہیں، جو خود ڈسکشن کی تھی، تو وہ توحید کو ہی وحدت الوجود کہہ رہے تھے، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، الفاظ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا نور من نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان معنوں میں رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور ہدایت ہیں، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا، تو یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ پوائنٹ نمبر 3 جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6502 نمبر حدیث ہے۔ یہ اکثر صوفیاء سے آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، بندہ میرا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا فرائض پر پابندی سے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس یہاں تک حدیث روک دیتے ہیں، اگلا ایسا نہیں بیان کرتے، کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لیے، میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف۔ یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لیں اس وقت تک تسلی نہیں ہونی۔ جب وہ اللہ سے ہی مانگ رہا ہوگا، اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوگا، پھر کہیں گے جی پھر بزرگاں تک ہی کمال ہے، تو وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے۔ یہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پھر میں وہی بات کروں گا، یہ 5ویں مثال ہوگی۔ اب تعویل کرنی پڑے گی، یہاں بھی ایگزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جوہلا والا جہمیہ والا، یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تعویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ 5ویں مثال ہو جائے گی تعویل کی، 5ویں پھکی ہو جائے گی، تعویل کرنی پڑے گی۔ فزیکلی اللہ تعالیٰ کسی کے کان نہیں بنتا، اس سے مراد کیا ہے؟ کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام اعضاء پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے۔ جیسے اردو میں بھی محاورتاً بولا جاتا ہے فلاں کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے، جیسے ہمارے پروفٹ کے لیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں آیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے وہ معنی۔ اس پہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا، لیکن بھائیوں اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت۔ یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ پہلے انسان کک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ تو پہلے کک بندے نے مارنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا، جس کا ثبوت وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جب محبت کرے گا تو پھر ظاہر ہے گناہوں سے محفوظ کر دے گا، اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد ڈائریکٹ بننا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، اور وہ عقیدہ حلولیہ کا
اس کو تو میں نے بتایا کشف المحجوب میں بھی کفر لکھا ہے. ایک محی الدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصوف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا. شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الافسانی صاحب کہا جاتا ہے, انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ. ان کے رد میں محی الدین ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ عقیدے تھے, اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا ہے, شیخ احمد سرہندی صاحب نے, آج سے 400 سال پہلے. تو وہ عقیدہ تمام تصوف کو پریزنٹ نہیں کرتا. پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا. تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی ہے, سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے. لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے. اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراڈ ہے, کیونکہ ہر مکتبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے, باقی ساری فارغ ہے. میں تو ساری جماعتیں پھری ہیں, کیا تبلیغی جماعت, کیا دعوت اسلامی, اسی طریقے سے باقی مکاتب فکر کی جماعتیں, ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہے بیان کرنے کے لیے. اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے, اپنا ہی مانیں گے, اور نہیں جی ان کو تو آ ہی نہیں سکتا خواب. تو بھائیو یہ جو ایک دوغلی پالیسی چل رہی ہے نا, یہ بہت غلط چیز ہے. اسی کو بنیاد بنایا صوفیاء نے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے, غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں. اور پھر ان صوفیاء کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی, اور بیچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہو گیا, غلام احمد قادیانی. بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیاء کر کے گئے ہیں, لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں, میں تو نہیں کہتا, میں تو احتیاط کرتا ہوں, نہ ان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی حسن ظن رکھتا ہوں, کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے. کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام. کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, معاذ اللہ استغفر. تو حسن ظن کیسے ہم قائم رکھیں بھائی؟ تو ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, نہ ان کو ہم گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن بھائیو انہی چیزوں کو پھر بنیاد بنایا نا غلام احمد قادیانی نے, اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ صوفیاء کے کشف کے حوالے دیے. اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا, روحانی خزائن, حقیقت الوحی خصوصاً وہ کتاب, کشتی نوح, مکتوبات احمدیہ, یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں, ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے. اور پھر اس نے اس میں حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بالآخر اس رزلٹ تک پہنچے, اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فراہم کی. تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں. اس پہ میں نے 50 منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر, ahlsunnatpak.com پہ مسئلہ نمبر 6 کے نام سے رکھی ہوئی ہے, وہ ڈیٹیل سے سن لیں. اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. لیکن آج یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں, ان میں محدث ہوا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے محدث, حدیث روایت کرنے والا, ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے, اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے, وہ بھی نہیں ہے. پہلے کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا, جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی. لیکن اس امت میں یہ بین ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں, جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا, ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہو, فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے. اس پہ وہ جو سیدنا عمر کی طرف ایک
ضعیف روایت اور باسندیں تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے کہ سیدنا عمر نے 600 میل دور ایک ساریہ نامی جرنیل کو دیکھا اور کہا یا ساریۃ الجبل. یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھائیو یہ اصول محدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب الشہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا. کوئی بندہ بات چھپاتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم لوگوں کے چہروں پر, ان کے ظاہری اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ بخاری میں تو سیدنا عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یا ساری الجبل کی طرف, اور نہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دکھا دیں. بھائیو یہ فارمولہ اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدے جائز ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری, یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, مت بکواس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں. یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, سب گستاخانہ جملے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا؟ وَلِعَاذُ بِاللَّہ. تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. آپ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے رہے کہ انہوں نے 11 سال بعد وہ برات جو ہے وہ اتار دی تھی. وَلِعَاذُ بِاللَّہ تعالیٰ, سب جھوٹ ہے. اس لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی, بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا. پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ 2 جمع 2 برابر ہے 5 کے ہم نہیں مانتے. تو بھائی 2 جمع 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں؟ یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ 2 جمع 2 5 ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں, وہ کہیں گے نہیں, تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا, خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو. اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ اب کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں بندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ, وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے, دیکھ کے, جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے 15 20 کانسٹنٹس, جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا. یہ سائلن لکھا ہوا ہے, یہ سائی کا سمبل ہے, یہ سگما کا ہے, اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں. جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نا اس کو, پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے. یہ بھائی سب فراڈ ہے. اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباز. ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے. 15 سال سے لے کے 20 سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے, وہ ان کو پتا ہوتے ہیں. اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ 2-3 باتیں کریں گے, یا کہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا, یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی. یہ 2-3 کیسز ہی ہوں گے. پھر 25 سے لے کر 35 سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ ہو, اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی. 3-4 وہ تکے لگائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, کہیں گے جنہوں نے دل کا حال جان لیا. پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمز. تو ان کی بڑی نبض ہوتی ہے معاشرے کے اوپر. تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے. تو ہم کہتے ہیں وہ بڑے پہنچے بزرگ ہیں. تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. پوائنٹ نمبر 4 بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا. اس میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ahlsunnatpak.com پہ. مسئلہ نمبر 13 ہے علم تصوف اور حیات خضر. یہ کہتے ہیں خضر مل گیا. میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے, اور قرآن و حدیث والا خضر کون ہے. 40 منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ, وہ بھی ایکسکلوسیو گفتگو ہے. آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی. مسئلہ نمبر 13. اب آ جائیے سورۃ النساء کا آخری رکوع بھی 5-10 منٹ کے اندر مکمل کر لیں. مین گفتگو تو میں کر چکا ہوں. 5واں سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا, ان 13 آیات کے اندر 7 سٹیپ ہیں جس میں سے 4 کور ہو چکے. 5واں سٹیپ ہے اور وہ ہے غلو کا علاج, ایگزیجریشن کا علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آخری رکوع.
لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ، عیسیٰ بن مریم کبھی بھی اس بات میں اور محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے. وہ تو فخریہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی اور یا اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا. یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے زمین و آسمان میں. یہ جب تک نہ کہیں اسے تسلی نہیں ہوتی. حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، بلند ترین درجہ ہے، خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول. کوئی فرشتہ بھی اور محسوس نہیں کرتا. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، آ رہا ہے گاڑا فتویٰ. بات ہو رہی ہے نبیوں کی اور فتویٰ کتنا گاڑا. صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیو، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل، وہ نہیں پھر دیکھتی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں. بڑے سے بڑا کوئی صحابی تابعی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی، جبرائیل میکائیل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے اور محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر اختیار کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور جمع ہوں گے. کیسی دھمکی ہے. اگلی بات، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بھی کریں گے. خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں، خالی نیک اعمال کرنے والے بھی. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنا فضل سے اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جو کوئی پھر اور محسوس کریں گے. یہ اب کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا فرشتے، یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے. وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے، خالی عذاب نہیں. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے. بھائیو، توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل ننگی ہے. ابھی اگر سورۃ المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہے ان کو ہلاک کر دے. کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کتنا غصہ، کتنا جلال عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، نصارہ پر، کہ اس کو خدا بنایا تم نے، معبود بنا لیا. اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے. جس کو ہلاکت ہو جائے گی وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود تو الحی القیوم ہے. اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سپارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی، آیت نمبر 76. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے. عبادت تو چھوڑے نا، عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات. اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. تو بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب عیسیٰ اور ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ ہیں. یہ غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی گئیں بزرگوں کی طرف، جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منسوب ہوئی. اور پھر سورۃ المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ پمفلٹ ہے، اندھادھند پیروی کا انجام. سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں اس کا کلائمیکس ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. انہی کی باتوں پر چلتے تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیتے تھے. پوائنٹ نمبر جو سٹیپ نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ،
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اے لوگو اب اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے تمہارے پاس, روشن دلیل, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے, یہ کتاب. اس جگہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, وہاں بھی ہے آ گیا, نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر. یہاں بھی جب آیا آ گیا وہ برہان کے لیے, اور نازل ہوئی کتاب, لیکن نور ہدایت. تو میں نے بتایا تھا قرآن بھی نور ہدایت ہے, صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے, صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے, صحابہ کے اقوال علیہم رضوان بھی نور ہدایت ہے. اب تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے برہان, یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی. اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج. اس پر میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے. اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. سورۃ الانعام آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیں, سب کو ڈر سنا دیں, اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے, فضائل اعمال کے ذریعے نہیں, فضائل سنت کے ذریعے نہیں, الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں, اس کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کریں. تو وہ اس پہ آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر قرآن چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعلی دعوت اور اونلی اعلی دعوت یہ قرآن, الحمدللہ. تو وہ اس کو سن لیں. اور آخری سٹیپ اس میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم, آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لائیں گے, وَاعْتَصَمُوا, اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے. اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے, پھر تعویل کرنی پڑے گی, یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ وہی لفظ آ گیا وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا, جو اللہ کی رسی ہے. غدیر خم کی حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں, صحیح مسلم میں, اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو جو اس سے چمٹ جائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا اسے اپنی رحمت میں, وفضل, اور اپنے فضل میں, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا. منافقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر 168 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 168 اور 169 میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ, اور یہاں کہا گیا مومنین کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا. الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی. اہل سنت پاک .com پہ مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت, ختم نبوت, وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو الگ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.